إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ لتنزیل، یہ قرآن نازل شدہ ہے، نازل کیا ہوا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل، اترا، بھی، اس کو لے کر، الروح الامین، امانت دار فرشتہ، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈرانے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، عربی واضح عربی زبان میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفی زبر الاولین، یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس کی نشانیاں پہلی کتابوں میں بھی ہیں۔ اولم یکن لہم آیہ، کیا نہیں تھا وہ ان کے لیے، آیتن، ایک نشانی، ان یعلمہ، کہ وہ جانتے ہیں اس کو، اس قرآن کو جانتے ہیں، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء۔ ولو نزلناہ، اگر ہم نے نازل کیا ہوتا اسے، علی بعض الاعجمین، بعض اجمیوں پر، فقرأہ، پھر وہ پڑھتے اس کو، علیہم، ان پر، ما کانوا بہ مؤمنین، کہ نہ ہوتے وہ سب اس پر ایمان لانے والے۔ کذالک، اسی طرح، سلکنا، ہم نے چلا دیا اسے، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون، نہیں وہ سب ایمان لائیں گے، بھی، اس قرآن پر، حتی، یہاں تک کہ، یروا العذاب العلیم، وہ سب دیکھ لیں دردناک عذاب کو، فیأتیہم بغتہ، وہ دردناک عذاب ان پر اچانک آ جائے گا، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ سب اس کا شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے، فیقول، وہ سب کہیں گے، هل نحن منذرون، کیا ہم سب مہلت دیے جانے والوں میں سے ہیں، افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ سب ہمارے عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں، افرأیت ان متعناہم سنین، کیا پس آپ نے دیکھا، ان متعناہم، اگر ہم فائدہ دیں انہیں، سنین، برسوں تک، ثم جاءہم، پھر آ جائے ان کے پاس، ما کانوا بہ یوعدون، وہ چیز جس کا ان سب سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنی عنہم، نہیں کفایت کرے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یمتعون، جو وہ سب فائدہ پہنچائے جاتے تھے، وما اہلکنا من قریہ، اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بھی بستی، الا لہا منذرون، مگر اس سب کے لیے ڈرانے والے تھے، ذکرہ، یاد دہانی، وما کننا ظالمین، اور نہیں ہے ہم سب ظلم کرنے والے، وما تنزلت بھی شیاطین، اور نہیں اترے اس کو لے کر شیطان، وما ینبغی لہم، اور نہ ان شیطانوں کے لائق ہے کہ ایسا کلام وہ لا سکیں، وما یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں اس کلام کو، اس جیسا کلام پڑھنے کی، وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، دور رکھے ہوئے ہیں، فلا تدع مع اللہ، بس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کوئی اور معبود، کسی اور معبود کو، فتکون، بس آپ ہو جائیں گے، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے، وانذر، اور آپ ڈرائیں، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وخفض، اور آپ جھکا دیں، جناحک، اپنا بازو، لمن اتبعک، اس کے لیے جو پیروی کرے آپ کی، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فإن عصوک، پھر اگر وہ نافرمانی کریں آپ کی، فقل، تو آپ کہہ دیں، انی بریء، بلا شبہ میں بری ہوں، مما، اس سے، تعملون، جو تم سب عمل کرتے ہو، وتوکل، اور آپ توکل کیجئے، آپ بھروسہ کیجئے، علی العزیز الرحیم، نہایت غالب اور نہایت رحم کرنے والی ذات پر، الذی یراک، وہ جو دیکھتا ہے آپ کو، حین تقوم، جس وقت آپ قیام کر رہے ہوتے ہیں، وتقلبک، اور آپ کے پھرنے کو، فی الساجدین، سجدے میں، آپ کے دل کے الٹ پلٹ ہونے کو سجدوں میں، وہ جانتا ہے، انہو، بلا شبہ وہ، هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، هل انبئکم، کیا خبر دیں ہم تم کو، علی من تنزلت بھی الشیاطین، کہ یہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں، شیطان کیسی باتیں کرتے ہیں، اور شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ کیسے ہوتے ہیں،
تنزل علی کل افاق اسیم، وہ نازل ہوتے ہیں ہر زبردست جھوٹے پر، اسیم گناہگار پر، یلقون السمع، وہ سب ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتیں، اکثرہم کاذبون، ان میں سے اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، ان کے اکثر کاذبون سب جھوٹے ہیں، والشعراء، اور شاعر لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، یتبعہم الغاوون، جو پیروی کرتے ہیں سب گمراہ لوگ اس کی، ان شاعروں کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ الم تر انہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے، انہم کے بلا شبہ وہ، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، وہ سر مارتے پھرتے ہیں، وانہم، اور بلا شبہ وہ، لیقولون، وہ کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو وہ سب کرتے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، ان سب نے ذکر کیا اللہ کا کثرت کے ساتھ، وانتصروا، اور ان سب نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ وہ سب ظلم کیے گئے، وسیعلم الذین ظلموا، ورن قریب جان لیں گے وہ لوگ، ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کون سی جگہ ہے لوٹنے کی، ینقلبون، کی جس کی طرف وہ سب لوٹ جائیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا اور سورت بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سورت کا نام سورت الشعراء ہے، اس میں شاعروں کا تذکرہ ہے، وہ اسی رکوع میں ہے، لاسٹ والے میں، وہ بھی ابھی پڑھیں گے۔ ابھی یہاں تبصرہ ہو رہا ہے، پچھلے جتنے بھی رسول تھے، رسولوں کا تذکرہ تھا، انہوں نے نہیں مانا، ہٹ دھرمی کی، مختلف قسم کی ان کے اندر برائیاں تھیں، جرائم تھے، ان جرائم کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا۔ اب انہی جیسے جرائم اور ہٹ دھرمی اور بغاوت جو پہلی قوموں نے کی تھی، وہی جرم جو ہے اب مشرکین مکہ کر رہے تھے جب یہ قرآن نازل ہوا۔ جس طرح فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے، تعارف کرایا اللہ رب العالمین کی ذات کا کہ اللہ رب العالمین کون ہے، آسمان و زمینوں کا مالک، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے والا وہ رب ہے، وہ سورج کو نکالتا ہے، وہی دن اور رات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ سارا رب کا تعارف کرانے کے بعد فرعون پھر بھی نہ مانا، اڑ گیا، ضد کی، ہٹ دھرمی اختیار کی۔ اسی طرح کی ضد مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی تو نہیں مان رہے تھے، یہ بھی تو مختلف قسم کی نشانی ہے، اللہ کا تعارف، قرآن اور پہلے قوموں کی واقعات، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں مان رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یا ان کو جو ہے وہ پیچھے سورۃ الفرقان میں بھی آیا یہ تذکرہ، وہ کہتے تھے فلاں بندہ، وہ ایک اجمی جو ہے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو یہ قرآن ان دونوں نے مل کے بنایا ہے، اور کبھی کہتے کہ شیطان نے جو ہے قرآن بنا کر ان کو بتا دیا۔ اور کہہ دیا کہ یہ شیطان نے بتایا، اور یہ صبح شام بار بار انہیں ایک جیسی تو آیتیں ہیں، ایک جیسی باتیں ہیں، تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اسی کے جو ہے وہ صبح شام یہ پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا، یہ رب العالمین کا پیغام ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، چلانے والا، رزق کا مالک، روزی کا مالک، زندگی دینے والا، سانسیں دینے والا، پالنے والا، بڑا کرنے والا، جس نے یہ پوری کائنات کو مسخر کیا ہے، اس پوری کائنات کو درست چلانے کے لیے، اس پوری کائنات کا نظام صحیح سے چالو کرنے کے لیے اس نے یہ قرآن بھی دیا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا، انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، انسان تو نے کیا کرنا ہے، پھر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان تمام جہانوں کی معلومات اللہ نے اس قرآن میں دی ہیں۔ نازلہ، اس کو نازل کیا، ایسے نہیں اتار دیا کسی شیطان پر، نازلہ بہ الروح الامین، اس کو لے کر ایک امانت دار فرشتہ جبریل امین وہ لے کر آئے ہیں، علی قلبک، اور کہاں اتارا ہے، علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیں اس بات پر کہ روح الامین لے کے آئے، علی قلبک، اور آپ کے دل پر لے کر آئے اس قرآن کو، کس لیے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔
ان کو ڈرائیں کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن سب نے مر جانا ہے، ایک دن جا کر اللہ کے سامنے اس ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے یہ کائنات ایسے نہیں بنائی، تم جانوروں کی طرح نہیں ہو، تم جو ہے وہ پیڑ پودوں کی طرح نہیں ہو جو سوکھ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، جو جانور مر جاتے ہیں، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ تمہاری زندگی اس طرح نہیں ہے، جب تم فوت ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ نزل بہ الروح الامین، ابھی آگے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایک بندے کو بلایا، سرداروں کو، قریبی رشتہ داروں کو، سب کو ڈرایا۔ علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی، اور واضح فصیح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ کس قدر فصاحت و بلاغت ہے۔ اور یہ جو زبان ہے عربی زبان، یہ تمام زبانوں میں دنیا میں اب بھی جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ بلیغ، اور معنی کے اعتبار سے کم، تھوڑے الفاظ میں زیادہ مفہوم، الفاظ تھوڑے، کلام تھوڑا، لیکن اس میں معانی، مفاہیم اور سمجھانے کی باتیں بڑی زبردست اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اس قدر فصیح زبان کوئی اور نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ قرآن، اس کی نشانیاں، اس کے آنے کی اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں پہلے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور کیا یہ نشانی کافی نہیں؟ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے جو خدا خوف علماء تھے، جو صحیح معنی میں عالم تھے، جن کے دل میں دنیا کی لالچ نہیں تھی، جنہوں نے تورات میں تبدیلیاں نہیں کی تھیں۔ لیکن عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی، ان جیسے اور جو مسلمان ہو گئے، وہ صحیح معنوں میں جانتے تھے کہ تورات میں قرآن کی بھی نشانیاں موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں۔ وہ پڑھا کرتے تھے، وہ تورات میں نشانیاں پڑھتے تھے کہ بعد میں ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کا نام یأتی من بعد اسمہ احمد، ایک پیغمبر آئے گا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور یہ نشانیاں ساری کی ساری وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، یہ تو فصیح ہے، عربی پر نازل ہونے والا ہے۔ اگر ہم کسی اجمی پر نازل کرتے، اجمیوں پر یہ اس قرآن کو نازل کرتے، اور اجمی ایسے کو بھی کہتے ہیں، ایسے عربی کو بھی کہتے ہیں جو فصیح عربی نہ بول سکے، اس کو بھی اجمی کہتے ہیں۔ یعنی غیر عربی کو بھی عرب جو ہے وہ اجمی کہتے ہیں، اور وہ عربی جو نسلاً تو عربی ہے لیکن اس کو اپنی زبان پر مہارت نہیں ہے، فصاحت کے ساتھ زبان نہیں بول سکتا، اس کو معنی اور مفاہیم کا پتہ نہیں ہے عربی کے، تو ان کو بھی وہ اجمی کہتے ہیں۔ کہ اگر اس قرآن کو ہم غیر عربی پر نازل کرتے، یہ ایسے بندے پر نازل کرتے جو واضح عربی بول نہیں سکتا، وہ تمہیں کیسے سمجھاتا قرآن؟ فَقَرَأَهُ، وہ پھر پڑھتا ہے اس کو، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تم اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے، تم کہتے کہ یہ خود تو ایسی عربی بول نہیں سکتا، اس کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ كَذَلِكَ سَلَكْنَا، لیکن یہ قرآن تو ہم نے نازل کیا ہے عربی پر، جو واضح عربی بولنے والا ہے، فصیح ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ یہ ہٹ دھرمی، یہ ضد اور عناد ہم نے چلایا ہوا ہے مجرموں کے دلوں میں، جو مجرم ہیں وہ نہیں مانا کرتے۔ اور یہ پہلی بات نہیں ہے، پچھلے پیغمبروں کے واقعات آ رہے ہیں نا، ابھی پڑھ کے آئے ہیں ہم پیچھے سے، کہ یہ جس طرح ان لوگوں نے نہیں مانا تھا اپنے پیغمبروں کو، انہوں نے بھی نہیں مانا۔ یہ روش جو ہے، یہ انکار کی روش، اللہ فرماتے ہیں مجرموں کے دلوں میں ہے، یہ آ رہی ہے۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مجرم باغی اللہ کے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم، بس وہ دردناک عذاب آئے گا ان پر، بغتۃ، اچانک قیامت آئے گی ان پر، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ یہ سب اس کے آنے کا شعور ہی نہیں رکھتے ہوں گے۔ فیقولوا، وہ سب کہیں گے، هل نحن منذرون، کیا ہم سب مہلت دیے جانے والوں میں سے ہیں؟ کیا عذاب جو آ چکا ہے اب ہمیں مہلت ملے گی کہ ایمان لاؤ، مان لو؟ اب کیا ہمیں اب تھوڑا سا مہلت ملے گی کہ عذاب کو دیکھ کر بھی ایمان لائے؟ لیکن اس وقت کوئی مہلت نہیں ہوگی، اس وقت کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب دیکھو تمہارے پاس ٹائم ہے اتنا، یہ عذاب ہے سامنے، نہیں مانتے تو تمہیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے تو سارے، فرعون بھی مان گیا تھا،
جب سمندر میں ڈوبنے لگا، جب اسے غوطے آنے لگے، جب اسے پتا چلا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس وقت اس نے کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت اسے کہا گیا تھا آلآن، اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج سے پہلے تو نافرمان تھا، باغی تھا اور فسادی تھا، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انہیں افبعذابنا یستعجلون، کیا وہ ہمارے عذاب میں کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں، عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم انہیں کئی برسوں سے فائدہ دے رہے ہیں، کئی سالوں سال گزر چکے ہیں اور یہ ان کو فائدہ ہم دیے جا رہے ہیں، اس فائدے کو نہیں دیکھتے، ان کی عمر لمبی دی، ان کو جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے، اور ایسے فائدے دیے ہیں، ان سے پہلے ایسے فائدے ہم نے کسی کو نہیں دیے۔ لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، جب آئے گا ان کے پاس وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، تو پھر ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ جتنے فائدے آپ دنیا میں ملے ہوئے ہیں، آخرت کے عذاب سے چھڑانے کے لیے ان کو، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے پاس جدید جو مشینریاں ہیں، جو پیسہ ہے، جو قوت ہے، دولت ہے، سب یہ کوئی بھی چیز آخرت کے دن کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر جب دیکھیں گے اس دن کو، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے ہوگا جب دیکھیں گے قیامت کو، عذاب کو، ایسا سمجھیں کہ لم یلبسو، نہیں ٹھہرے وہ اس دنیا میں، جتنا بھی ان کو پیسہ دیا گیا، ان کو دولت دی گئی، صحت دی گئی، عمر دی گئی، وہ سمجھیں گے کہ بس تھوڑا سا دن کا ایک شروع والا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہم اس دنیا میں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس وقت تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں تو صرف اتنی دیر رہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ تو دنیا میں تو یہ چاہتے ہیں نا یہ مجرم کہ ان میں سے ایک ایک کو 1000 سال تک عمر ملے اور یہ اس دنیا میں رہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر 1000 سال عمر ہم دے بھی دیں، وما هو بمزحزحہ من العذاب، یہ ہزاروں سال کی کوشش کر لیں، ہزاروں سال کی محنت کر لیں، ہزاروں سال ترقیاں کر لیں، لیکن ان کی کوشش اور کاوش سے جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب، ان کی ہزاروں سالہ زندگی ان کو آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ پر ایمان لانا ہوگا، ان عذابوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا ہوگا، وہی بندہ یہ عذاب سے بچ سکے گا۔ ورنہ نہ ان کی ٹیکنالوجی بچا سکتی ہے، نہ ان کی دنیا کی طاقت بچا سکتی ہے۔ اگر ہزاروں سال عمر ملے اور ہزاروں سال یہ اپنی محنت، اپنی مرضی سے محنت کرتے رہیں، اسلام کے اصولوں کو نہ اپنائیں، تو یہ آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، یعنی ما اغنى عنہم، نہیں فائدہ دیا ان کو، ما كانوا یمتعون، یہ جن چیزوں میں یہ فائدہ حاصل کر رہے تھے، جن چیزوں کے پیچھے یہ پڑے ہوئے تھے، جس دنیا کو انہوں نے فائدے کی چیز سمجھ رکھا تھا، ان فائدوں نے، ان دنیا کی دولتوں نے، ان دنیا کی ٹیکنالوجی نے، اس دنیا کے ان وسائل اور اسباب نے ان کو آخرت کے عذاب سے ما اغنى عنہم، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور دنیا اصل ہے کیا؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ما اغنى عنہم، کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی، یہ ساری دولتیں ادھر ہی رہیں گی، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں آج جن کی خاطر لڑ رہے ہیں، جن کی خاطر رب کے باغی بن رہے ہیں، جن کی خاطر ایک دوسرے سے قطع تعلقیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں اور الزام تراشیاں ہیں، دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز طریقے سے قبضے ہیں، قتل و غارت گری ہے، جس دنیا کے لیے، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد سب ختم ہو جائے گا، یہ کسی اور کا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک اہل جہنم میں سے، جہنم والوں میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک بندے کو لایا جائے گا، یہ دنیا میں بڑا خوشحال تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، صحت تھی، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اس کو لایا جائے گا جہنم میں، غوطہ دیا جائے گا اسے، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا تھا؟ یعنی ایک لمحہ جہنم میں غوطہ دیے جانے کے بعد وہ بندہ
جس نے ساری زندگی دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، ساری زندگی اس کی عیش میں گزری، لذتوں میں گزری، راحتوں میں گزری، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، دنیا کی دولتیں اس کے پاس تھیں، تعلقات اور وسائل اس کے پاس تھے، بادشاہتیں اللہ نے دی، سب کچھ تھا، کبھی بیمار تک بھی نہیں ہوا اس بندے کو، لیکن تھا رب کا باغی، نافرمان، جہنمی تھا، جہنم میں ایک غوطہ دے کر اس کو باہر لا کر پوچھا جائے گا، یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط، تو یہ بتا کیا تو نے ساری زندگی دنیا میں کبھی تو نے کوئی خیر دیکھی تھی، کبھی کوئی خوشی دیکھی تھی؟ یہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے ایک لمحہ دنیا کی ساری رون کو بھلا کے رکھ دے گا، عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا دنیا کی ساری لذتوں کو راکھ بنا دے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ کیا تجھ اس سے پوچھا جائے گا کیا کبھی کوئی خیر دیکھی، کیا تو نے اللہ کی کسی نعمت کا کوئی دور تیرے اوپر رہا؟ وہ جواب دے گا نہیں، واللہ یا ربی، اللہ کی قسم نہیں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی، میں نے کسی نعمت کو نہیں دیکھا، میں جانتا ہی نہیں کہ سکھ کیا ہوتا ہے، آرام کیا ہوتا ہے، مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رونقیں، آخرت کے عذاب کا ایک جھونکا سب کچھ بھول جائے گا۔ اور اسی طرح اہل جنت میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اہل جنت میں سے ایک بندے کو لایا جائے گا، اور وہ بندہ ایسا جو دنیا میں تکلیفوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، دکھوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں اس کی زندگی گزری، لیکن تھا رب کا فرما بردار، اللہ کے ساتھ اس نے بغاوت نہیں کی، رب پہ ایمان لانے والا ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا، بندوں کے حقوق پورے کرنے والا، لیکن بیچارہ غریب، کبھی خوشیاں نہیں دیکھیں، تنگ دست، کبھی خود بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی والدین، کبھی رشتہ داروں کی پریشانیاں، کبھی علاقے اور برادری کی پریشانیاں، کبھی دشمن کا خوف، ساری زندگی تکلیفوں میں، دکھوں میں، آزمائشوں میں گزری ہوگی، اس کی بیماریوں میں گزری ہوگی، کبھی سکھ کا سانس اس کو نصیب نہیں ہوا ہوگا، لیکن تھا رب کا فرما بردار، قیامت کے دن اس کو جنت دی جائے گی، جنت میں بھیجا جائے گا، اور ایک لمحہ جنت میں گزارے گا، جنت میں بھیجیں گے، ایک لمحہ گزرے گا، اس سے پوچھا جائے گا، یا ابن آدم حل رأیت بؤسا قط، اے آدم کے بیٹے تو بتا کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی، دنیا میں کوئی پریشانی آئی تھی تیرے اوپر، بتا۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا لا واللہ یا ربی، اللہ کی قسم نہیں، مجھے پتہ نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے۔ ایک لمحہ جنت میں گزارنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں وہ بھول جائے گا۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، کہ آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا کے رکھ دے گا، چاہے وہ زندگی سکھ میں گزری ہے، چاہے دکھ میں گزری ہے، چاہے آسائشوں میں گزری ہے، لذتوں راحتوں میں گزری ہے، چاہے وہ زندگی دکھوں میں، تکلیفوں کی چکی میں پس کر آزمائشوں میں گزری ہے، آخرت کی زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا دے گا۔ تو اس لیے فکر کیا کرنی چاہیے کہ زندگی گزرے رب کی فرما برداری میں، چاہے وہ غربت میں ہو، چاہے وہ پریشانیوں میں ہو، چاہے وہ بیماریوں میں ہو، چاہے دکھوں میں ہو، جیسے بھی رہیں اللہ کے نافرمان بن کے نہ رہیں۔ اللہ دے، مال دے، دنیا دے، اللہ آسانیاں دے، اللہ کو نہ بھولیں، رب کے باغی نہ بنیں کسی بھی حال میں، تاکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد جو اصل زندگی شروع ہو، جو ابد الآباد کی زندگی شروع ہو، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہو، اس زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور وہ زندگی، اس زندگی کا ایک لمحہ دنیا کی ساری زندگی کو بھلا کے رکھ دے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دن دنیا کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں انسان، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، کہیں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیا، وما اهلكنا من قرية الا لها، اللہ فرماتا ہے کسی بھی بستی والوں کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتے مگر اس میں ڈرانے والے بھیجتے ہیں، ذکرا، یاد دہانی ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے، پہلے بتاتے ہیں اس کو، ان کو کہ اگر یہ کام کیے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور یہ فرما برداری کی رب کی تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، وما كنا ظالمین، نہیں ہم سب ظلم کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں وما تنزلت به الشیاطین، یہ اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے، کہ کوئی شیطانوں کا کلام تھوڑی ہے، وما ينبغي لهم، اور یہ لائق ہی نہیں شیطان کے، تمہیں عقل نہیں کیا اس طرح کا فصیح و بلیغ کلام وہ شیطان پڑھ سکتے ہیں؟
یعنی ہر کلام کا ایک پڑھنے والے کا، بولنے والے کا اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، جب کوئی بات آپ سنتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا یہ فلاں کی بات ہے. جس طرح کوئی چیز پک رہی ہو، آگ پہ کوئی چیز پک رہی ہے، اس کا دھواں، اس کے بخارات جو اٹھ رہے ہیں، اس کی خوشبو وہ بتا دیتی ہے کہ یہ کیا چیز پک رہی ہے نا. آپ دیکھیں نا، اس کو کوئی چیز پک رہی ہے، اس کی جو سمیل ہے وہ بتا دے گی کہ کیا پک رہا ہے. یعنی وہ اس کا دھواں، اس کے بخارات، اس کے اندر سے نکلنے والی گرمی، اس کی تپش، وہ خوشبو جو ظاہر کرتی ہے کہ پک کیا رہا ہے. اب دیکھیں نا، دودھ ابل رہا ہو، اس کی سمیل بھی، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ دال ابل رہی ہے. آپ کو چاہے نہ دیکھی ہو، آپ کو کہیں گے نہیں کہ اس کی سمیل سے آپ کو نہیں پتا چل رہا. دیسی گھی کا تڑکا لگ رہا ہو اور آپ کچھ اور ہی کہہ رہے ہو، تو جو سمیل ہوتی ہے، وہ اس کی جو بھاپ ہوتی ہے، اس کی جو گرمی ہے، وہ بتا دیتی ہے کہ کیا چیز ہے. اسی طرح انسان کی جو گفتگو ہے، یہ بھی اندر کی ایک بھاپ ہے، یہ بھی انسان کی گرمی ہے. دل جلتا ہے تو زبان سے باتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. خود جو انسان کسی غم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، وہی دوسروں کو سمجھانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. ورنہ جو خود جس نے کبھی غم نہ دیکھے ہو، جو کسی امتحان سے نہ گزرا ہو، دوسروں کو کیا سمجھائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں شیطان کیا ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ قرآن اس کلام کے انداز سے ہر انسان کی گفتگو کو انداز ہوتا ہے، اس کی ایک اندر کی گرمی ہوتی ہے. دیکھیں نا، پیچھے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام بھی گزرا ہے، فرعون کا کلام بھی گزرا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا انداز اور ہے، فرعون کا، اور فرعون غرور والا، تکبر والا، ہٹ دھرمی، نہ ماننے والا کلام کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار سمجھا رہے ہیں. تو ہر انسان کے کلام کا ایک انداز ہوتا ہے. کیا شیطان اس طرح کا کلام کیا کرتے ہیں؟ تمہیں عقل نہیں ہے کیا شیطان ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یا شیطان جس پر اترے وہ ایسا ہوتا ہے؟ آگے پھر بتایا گیا کہ شیطان جس پر اترے وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. وما ينبغي لهم، شیطانوں کے یہ لائق ہی نہیں اس طرح کا قرآن بنا سکیں. وما يستطيعون، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے سارے کے سارے مل جائیں، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، اور یہ شیطانوں پر جا کر آسمانوں کی باتیں سنا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ معزول کر دیے گئے ہیں، وہ دور کر دیے گئے، اب وہ جا کے باتیں ہی نہیں سن سکتے. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، بس یاد رکھیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں اور بتائیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو ڈرایا. اور کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ گئے، وہاں پر آپ نے آواز لگا یا صباحا یا صباحا. یہ ایک جو الارم تھا اس وقت کا کہ لوگوں کو کسی خطرے سے ڈرانا ہوتا تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے اور کہتے یا صباحا. وہ یا صباح کا معنی ہائے صبح، ہے اس صبح سے ڈر جاؤ جس صبح تم پر کوئی حملہ آور ہو جائے گا. یا صباحا، آپ نے کہا، سارے لوگ جمع ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، یا بنی فہیرہ، یا بنی لوئی، ارائیتم لو اخبرتکم، بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ بے شک تمہارے اوپر ایک گھوڑ سوار لشکر جو ہے وہ خون ریزی کرنے والا ہے، تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ ان سب نے کہا ہاں. یا محمد ما جربناک الا صدقا، ہم نے بڑے تجربے کیے، آپ کو سچا پایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کہیں ہمیں ڈرائیں تو ہم ڈر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تو پھر میں ڈرانے والا ہوں تمہیں، انا النذیر العریان، میں واضح ڈرانے والا ہوں تمہیں کہ تو اس جہنم سے ڈر جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ لات منات عزا یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہیں مل جائیں گی. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. اس وقت آپ کے جو ہے ابو لہب، آپ کے چچا، وہ آگے آیا، اس نے کہا تب بلغ یا محمد علی ھذا جماعتنا، اے محمد، معاذ اللہ کہنے لگا تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا تو نے سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں؟
اور ایک اور روایت میں آتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ میری پھوپھی عبد المطلب کی بیٹی، یا بنی عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد، لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کے عذابوں سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، ہے تم اپنی تیاری خود کر لو۔ فاطمہ کو کہا ہے فاطمہ یہ مت سمجھنا کہ میرا بابا نبی ہے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اپنی تیاری خود کرو، اللہ کے عذابوں سے بچنے کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو ہاشم کو بلایا، بنی عبد المطلب کو بلایا، بنی عبد مناف کو بلایا، پھر ایک ایک بندے کو، یا عبداللہ بن عباس یا فلاں یا ایک ایک بندے کو مخاطب کر کے کہا میں اللہ کے عذابوں سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اپنی تیاری خود کر لو۔ یعنی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور انہیں ڈرایا کہ قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری رشتہ داری میرے ساتھ تعلق اور نسبت تمہیں کام آئے گی، کوئی نسبت کام نہیں آئے گی، نسبتیں نہیں بچا سکیں گی، عمل بچائے گا، اعملوا، عمل کر لو تم سب، ٹھیک ہے نا۔ مسند احمد میں ایک اور روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی ایک چٹان پر سب سے اونچے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنا شروع کیا یا بنی عبد مناف انما انا النذیر، اے بنو عبد مناف میں واضح ڈرانے والا ہوں، انما مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال اس بندے کی طرح ہے جو ایک دشمن کو دیکھتا ہے اور وہ آتا ہے اپنے اہل کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراتا ہے، تو جو بندہ اس کی بات کو مان لیتا ہے اور تیاری کرتا ہے، اپنا بچاؤ اختیار کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے، اور جو اس کی بات کو مذاق سمجھتا ہے تو اگلے دن جب وہ لشکر آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے تو وہ مارے جاتے ہیں۔ میں بھی تمہیں اس جہنم کو دیکھ کر اس سے ڈرا رہا ہوں، اس سے تمہیں ڈراتا ہوں اور بچاتا ہوں، تم ڈر جاؤ اور بچ جاؤ اس جہنم سے۔ اور آگے فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور آپ توکل کریں، انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو ڈر جائیں وقفز جناحک، آپ ان کے لیے اپنا بازو پھیلا دیں، ان کے لیے نرمی اختیار، اصل جناح پر کو کہتے ہیں، پرندے کا وہ پر جس پر کے نیچے وہ اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے۔ بچے جب دیکھتے ہیں، وہ پرندہ جب دیکھتا ہے کہ مصیبت ہے اور مشکل وقت ہے کہ میرے بچوں کو کوئی درندے اٹھا نہ لیں، تو وہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو چھپا لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومنوں کے لیے بھی اپنے اس نرمی والے پروں کو، اپنے بازو کو جھکا دیں، اور یہی لفظ والدین کے لیے بھی آیا نا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے اپنے نرمی والے پہلو کو جو ہے وہ غالب رکھیں، تو یہاں بھی وہی لفظ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ والدین کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا آنا کمثل والدی، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں، جس طرح ایک والد، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے نرم دل ہوتی ہے، اس کی خیر خواہ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مومن بندوں کی، تمام اپنی امت کی جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو جہنم سے بچانے والے ہیں، ان کو نقصان سے بچانے والے ہیں۔ جتنے بھی آپ نے احکامات دیے ہیں وہ ہماری خیر خواہی کے لیے ہیں، جتنے بھی ہمیں حکم دیے ہیں وہ ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے ہیں۔ جس طرح والد اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتا ہے، وہی لفظ اللہ نے فرمایا تمہارا والد تمہارا خیر خواہ ہے، وہ تمہارے لیے نرمی کرتا ہے، تو وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے تم نرمی کرو، اسی طرح وہی لفظ بولے وقفز جناحک، آپ ان کے لیے نرمی اختیار کریں، ان کے لیے من اتبع کا، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں مومنوں میں سے، فإن عصوا کا، اگر نافرمانی کریں، جو آپ کی پیروی نہ کریں، تو پھر آپ کہیں انی بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، پھر میری نسبتیں کام نہیں آئیں گی، صرف دعوے کام نہیں آئیں گے، مما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ وتوکل، اور آپ بھروسہ کریں غالب اللہ رب العالمین کی ذات پر جو غالب ہے، نہایت رحم کرنے والا، الذی یراک حین تقوم، وہ رب آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں، اور آپ کے دل کے پھرنے کو سجدوں میں، انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کیسا کلام کیا کرتے ہیں، شیطان کن پہ نازل ہوتے ہیں، اور شیطان جن کو بہکا دیں ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ کیا ہم خبر دیں تمہیں، علی من تنزلت به الشیاطین، شیطان کن پہ نازل ہوتے ہیں، علی من تنزل الشیاطین، شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں، تنزل، وہ نازل ہوتے ہیں علی کل افاک نسیم، ہر زبردست جھوٹے پر، سچوں کا پر شیطان کا کیا اثر ہی نہیں چلتا، جو سچا ہو، جو جھوٹ بولنے والا ہو، جو باغی ہو، رب کا نافرمان، گناہگار،
اس پر شیطان آتے ہیں، کیونکہ شیطان کا بس انہی پہ چلتا ہے، شیطان انہی کو برگلا سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں۔ تنزل علی کل افاق نسیم یلقون السمع، وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی باتیں، سنی سنائی باتیں آ کر ان پر القاء کرتے ہیں۔ اکثرہم کاذبون، اور وہ اکثر سنی ہوئی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو سنی سنائی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو سنی سنائی باتیں آگے کریں وہ جھوٹے ہیں، بات کی جب تک تحقیق نہ ہو آگے نہ کیا کریں۔ والشعراء، اور شاعر لوگ، ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ یتبعہم الغاوون، وہ سب گمراہ لوگ، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے الم تری انہم فی کل وادی، ہر وادی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں وہ شاعر، بہہ کے ان کو اپنا ہی نہیں پتا ہوتا۔ کئی شاعر شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے بول رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الم تری انہم فی کل وادی، ہر وادی میں یہیمون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں، شیطان ان پہ نازل ہوتے ہیں، بیکار قسم کی شاعر۔ اور شاعر آج کل کے یہ جو قوال ہیں، اس طرح جو ہے نا یہ چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جتنی جو ہے اللہ کی گستاخی اور رب کی نافرمانی اور بغاوتیں یہ کرتے ہیں قوال، کوئی اور نہیں کرتا۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس کو عبادت سمجھ لی ہے۔ گانے گانا، فحاشی، اور یعنی چلو ان کو گناہ تو سمجھتے ہیں نا، لیکن یہ چیز، یہ قوالیاں، یہ قوال قسم کے لوگ، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ شاعر لوگ جو ہیں، یہ شاعرانہ کلام کہنے والے، یہ ان پر شیطان نازل ہوتے ہیں، اور شیطان جس پر نازل ہو وہ ٹھیک باتیں تھوڑی کر سکتا ہے۔ کئی اس طرح کے شاعر ہیں جس میں رب کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ جو ہے وہ گورکھ دھندا کہا گیا ہے نا، اس طرح کے قوالیاں، اللہ رب العالمین کی اس میں توہین کی گئی ہے، اللہ کی بغاوتیں اور رب کی نافرمانیاں کی گئی ہیں، اللہ کی بے ادبی والی باتیں ان میں کی گئی ہیں، اور ان کو عبادت سمجھ کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ صبح صبح لگائی ہوتی ہیں قوالیاں کہ برکت ہوگی، ان سے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہیں یہ گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان ان پہ نازل ہوتے ہیں، اور بےہودہ کلام یہ کرتے ہیں، سرگرداں پھرتے ہیں، ان کو اپنا نہیں پتا ہوتا۔ اور یہ سارے قوال یہ شرابیں پی کر، شرابی، داڑھی منڈے، بے نماز، رب کے باغی اور نافرمان، کس طرح کی باتیں، گستاخی والی، اللہ کی بے ادبی والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ اور ہاں، چند شعر جس میں اللہ کی تعریف ہو، تعریف کے کلمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر نعت، وہ جو ہے جائز ہے۔ حضرت حسان جو ہے وہ شعر کہا کرتے تھے، لیکن اکثر جو ہے آج کل کے جو شاعر ہیں جن میں کوئی ادب نہیں ہے، کوئی دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کوئی تقوی نہیں ہے، کوئی طہارت نہیں ہے، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، کوئی دین کی شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ان کا ظاہری حلیہ بھی شریعت والا نہیں ہے، وہ کیسے وہ صحیح شعر پڑھ سکتے ہیں؟ وہ تو بہکے ہوئے عشقیہ شعر پڑھنے والے، اکثر ان کی شاعری میں عشق ہے، اور کئی جو ہے وہ دینی، جن کو نام دیا ہوا ہے، لیبل جن پر دینی شاعری اور دینی قوالی کا لگایا ہوا، اس میں اللہ کی گستاخیاں اور نافرمانی ہے، رب کی بغاوتیں ہیں۔ وَأَنَّهُمْ، اور پھر اکثر شاعر ان کی ہے کیا، انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ سب وہ کام کرتے ہیں جو وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جو شاعری وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ اقبال کا شعر ہے نا، اقبال نے بڑے اچھے شعر بھی کہے ہیں، بڑے اچھے شعر کہے ہیں، لیکن انہی کا شعر ہے، کیا کہا انہوں نے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا تو غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال خود کہہ رہے ہیں، اقبال من باتوں میں منہ لیتا ہے، تو باتوں میں لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، تو گفتار کا غازی بنا ہے، یعنی زبان کا غازی بنا، زبان سے تو بڑے لوگوں کو قائل کر لیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، اپنا کردار ویسا نہ بنا سکا، یعنی جیسا تو کہہ رہا ہے ویسا اپنا کردار کیوں نہ بنا سکا، وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ آج کے شاعر ایسے ہیں نا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، وہ سب وہ کہتے ہیں، ما لا يفعلون، جو کرتے نہیں ہیں، إِلَّا الَّذِينَ، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، آخرت پر، وہ اگر شعر پڑھتے ہیں، وہ پہلے سوچتے ہیں کہ میرا عمل بھی ہے اس پر، میں خود بھی اس پر عمل کرنے والا ہوں کہ نہیں، اور وہ اللہ سے ڈر کر جو
شریعت کے مطابق ہوتی ہیں باتیں وہ کرتے ہیں، اور وہ بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جو ہے وہ پیٹ میں پیپ بھر جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے بےہودہ قسم کے عشقیہ اور اللہ کی نافرمانی والے اشعار بھر جائیں، وہ ان کو یاد کر لے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے جسم میں پیپ بھر جائے۔ یعنی اس طرح کے شعر یاد کرنا یہ بہت اپنے آپ کو بیماری میں ڈالنے والی بات ہے، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ ہاں ایمان والے جو اللہ کی تعریف والے شعر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے، آپ کی نعت ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، پڑھنے والے کا عمل۔ اور آج کئی جو نعت خوان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والے، چاہے وہ نعت ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا عمل اس نعت کے مطابق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حسن بیان کیا جا رہا ہے، اور پڑھنے والے نعت خوان کا چہرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے اس کی، لباس بھی جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ نعت خواں ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ عورتوں والے سٹائل اور میک اپ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر ان نعت خانوں کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے طبلہ سرنگی کی، وہ سارا دف بجا کے دھمال ڈال کے، اور پھر پتہ نہیں کیا جو ہے وہ پورا کاروبار بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اس کو، نعت خوانی کو۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کیا انہوں نے کثرت کے ساتھ، اللہ کو یاد کیا، آخرت کو یاد کیا، وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا کہ ان پر ظلم کیا گیا، وسیعلم الذین ظلموا، ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جن سب نے ظلم کیا، ای منقلب ینقلبون، کہ کون سی جگہ ہے جہاں یہ واپس پلٹ دیں گے، کہ اب یہ جو مکہ کے مشرک مومن و مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جب عذاب آئے گا ان کو پلٹنے کی اور کوئی پناہ گاہ ان کو نظر نہیں آئے گی۔ یہاں تک یہ صورت کمپلیٹ ہوئی ہماری، آگے انشاءاللہ سورۃ النمل شروع کریں گے ہم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔